قدیم مصر میں بلی کے قاتل کو فرعون بھی نہ بچا سکا، آخر کیسے؟ کیا آپ نے کوئی ایسا معاشرہ دیکھا یا سنا ہے جس میں بلیاں انسانوں کو مارتی ہوں؟ یا آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ بلیوں کی وجہ سے انسانی جان لے لی جاتی ہو؟ اگر نہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روئے زمین پر ایک ایسی ریاست بھی رہی ہے جس میں بلی کو حادثاتی طور پر مارنے پر بھی موت کی سزا جھیلنا پڑتی تھی۔ یہ تھی 5000 برس قبل دریائے نیل کے کنارے جنم لینے والی قدیم مصر کی ریاست۔ اس ویڈیو میں بلیوں کا احترام کرنے والے اس معاشرے میں بلی کے ایک قاتل کو موت کے گھاٹ اتارنے کی حیران کن داستان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک ایسی داستان جس میں مصر کا طاقتور فرعون ریاستی زور لگا کر بھی اپنے شہریوں کے ہاتھوں بلی کے قاتل کو موت کے منہ میں جانے سے نہیں روک سکا تھا۔ آخر یہ کب، کیسے اور کن حالات میں ہوا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج سے 50 صدیاں پہلے افریقہ کے صحراؤں میں دریائے نیل کے کنارے ایک ایسے ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی جو 3000 برس تک قائم رہا۔ جدید دنیا میں اسے قدیم مصر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ملک کے باسی 2000 سے زائد دیوتاؤں اور دیویوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ہر دیوی دیوتا کو کئی کاموں کا ذمہ دار اور نگہبان سمجھا جاتا تھا۔ مصر کے لوگوں کا ماننا تھا کہ ان کے یہ معبود زمین پر مختلف جانوروں، پرندوں اور دیگر زمینی جانداروں کے روپ میں آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دیوتاؤں کے اظہار کے لیے تصویری لکھائی اور پتھروں پر کندہ آرٹ میں انہیں مختلف جانوروں اور پرندوں کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اس دور کے دریافت شدہ مجسموں میں بھی دیوی دیوتا مختلف قسم کے جانداروں کی شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ بلی بھی ایک ایسا جانور تھی جو اس زمانے کے ایک عظیم دیوی سے منسلک تھی۔ بلی کی روپ والی اس دیوی کا نام بیسٹٹ تھا۔ یہ سورج، آگ، محبت، رقص، افزائش نسل اور جنگ کی دیوی تھی۔ اسے فرعون کی ماں سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دیوی گھروں کو بیماریوں اور بدروحوں سے محفوظ رکھنے کی ذمہ دار تھی۔ بلی سے جڑی اس دیوی نے اس جانور کو مصری معاشرے میں انتہائی احترام عطا کر دیا تھا۔ فرعون اسے محبوب رکھتے تھے اور سونے کی قیمت زیورات پہنانے کے ساتھ ساتھ اپنے دسترخوان پر کھلاتے تھے، جبکہ عام لوگ بھی اس جانور کی سیوا میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ قدیم مصر میں بلی کے روپ والی اس دیوی کے کئی مندر تھے جن میں سینکڑوں بلیوں کو پالا جاتا تھا۔ مذہبی مقام کے علاوہ بلی معاشرے میں اپنی دیگر خوبیوں کی وجہ سے بھی چاہی جاتی تھی۔ یہ صحراؤں میں موجود اہل مصر کے گھروں سے زہریلے سانپ اور بچھوؤں کا صفایا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی فصلوں سے چوہوں اور دیگر نقصان دہ جانداروں کو ختم کر دیتی تھی۔ اس جانور کے ان مفید پہلوؤں نے معاشرے میں اس کی قدر و منزلت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ معاشرے میں مذہبی اور دنیاوی لحاظ سے ہر خاص و عام کا پسندیدہ جانور ہونے کے باعث بلی مارنے کی سزا موت تھی۔ اگر کسی سے اتفاقی یا حادثاتی طور پر انجانے میں بھی بلی کا قتل ہو جاتا تو اسے مصر میں سزائے موت کا مزہ چکھنا پڑتا تھا۔ اگر بلی کے قاتل کو ریاست سزا نہ دیتی تو عوام خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر بلی مارنے والے کو سزا دے دیا کرتے تھے۔ تاریخ دانوں کی جانب سے مصر میں بلی کے ایک قاتل کے دردناک انجام کی کہانی تواتر سے ملتی ہے۔ اس کہانی کے راوی پہلی صدی قبل مسیح کے یونانی تاریخ دان ڈیاڈورس سکلس ہیں۔ یونان کے اس عظیم تاریخ دان کو 40 کتابوں کی شکل میں دنیا کی تاریخ لکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس مورخ نے روم میں کئی برس گزارے اور 57 تا 60 قبل مسیح کے عرصے میں مصر میں رہے۔ ڈیاڈورس سکلس کے مطابق 59 قبل مسیح میں انہوں نے مصر میں بلی کے قاتل کا انوکھا انجام دیکھا تھا۔ ان کے اس آنکھوں دیکھے واقعے کا ذکر ان کی کتاب لائبریری آف ہسٹری میں پایا جاتا ہے۔ تاہم ان کی جانب سے تحریر کردہ اس واقعے کی تفصیلات میں جانے سے قبل اس دور کے مصر کے شاہی خاندان کے بارے میں جاننا اہم ہوگا۔ پہلی صدی قبل مسیح میں مصر میں فرعون کے منصب پر ٹولمک خاندان کے افراد فائز تھے۔ یہ یونانی خاندان تھا جس کا تعلق بنیادی طور پر مقدونیہ سے تھا۔ آخر اس یونانی خاندان کو مصر کی بادشاہی کیسے اور کب ملی؟ 332 قبل مسیح میں مقدونیہ کے سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ نے مصر کو فتح کر لیا تھا۔ ٹولمی سکندر اعظم کا قابل بھروسہ دوست اور جنرل تھا۔ سکندر اعظم کی وفات کے کچھ برس بعد 305 قبل مسیح میں ٹولمی نے خود کو مصر کا فرعون مقرر کر کے یہاں اپنے خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ مصر میں ٹولمی خاندان کی یہ حکومت 30 قبل مسیح تک جاری رہی تھی۔
اب اس پس منظر کے ساتھ واپس آتے ہیں کہ 59 قبل مسیح میں جب مورخ ڈیوڈورس سکلس نے بلی کے قاتل کا بھیانک انجام دیکھا تھا۔ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت فرعون ٹولمی اولیٹس روم سے اپنا تخت بچانے کے لیے کوشاں تھا، کیونکہ روم کی جانب سے مصر کو فتح کر کے اپنا صوبہ بنانے کی منصوبہ بندی چل رہی تھی، اور ٹولمی خاندان کا مصری بادشاہ روم کو بھاری دولت دے کر اپنی بادشاہی بچانے کے مذاکراتی عمل میں شریک تھا، رقم کے بدلے تخت کے مذاکرہ۔ اس بات چیت کے لیے فرعون کے محل میں روم کے ایلچی موجود تھے۔ اس دوران مصر میں موجود روم کے ایک سیاح سے حادثاتی طور پر بلی مر گئی۔ بلی کے قتل کی خبر مصری معاشرے میں جنگل میں آگ کی مانند پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مشتعل مصریوں کے جتھے اکٹھے ہو گئے اور بلی کے قاتل کو اپنے انجام کو پہنچا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کو چشمدید گواہ ڈیوڈورس سکلس نے اپنی کتاب لائبریری آف ہسٹری میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے: روم کے ایک شہری نے بلی مار دی اور لوگ بھیڑ کی شکل میں اس کے گھر کی جانب لپکے۔ پھر نہ تو فرعون ٹولمی کی جانب سے بھیجے گئے عہدیدار اس رومی شخص کو سزا سے بچا سکے اور نہ ہی رومی سلطنت کا خوف، اس کے باوجود کہ روم کے اس شہری کا بلی مارنے کا اقدام حادثاتی تھا۔ یہ کوئی سنا سنایا واقعہ نہیں بلکہ مصر کے دورے کے موقع پر ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تاریخ دان ڈیوڈورس سکلس کے مطابق فرعون نے بھی اپنے عہدیداران کو بھیج کر بلی کو قتل کرنے والے رومن شہری کو بچانے کی کوشش کی تھی، مگر اہل مصر کے اشتعال اور غصے کو لگام نہ دی جا سکی اور ان کی جانب سے بلی کے قاتل کو موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ مصر کے فرعون بلیوں کو بے پناہ چاہتے تھے، ایسے حالات میں قاتل کو سزائے موت دینے کے بجائے فرعون نے اس کی زندگی کیوں بچانا چاہی؟ اسکالرز کے مطابق مصر کے اس دور کے فرعون جن کا تعلق ٹولمک شاہی گھرانے سے تھا نسلاً مصری نہیں تھے۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق مصر کے تخت پر براجمان اس غیر مصری خاندان نے کبھی بھی خود کو مصر سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کا تعلق محض مصر کی حکمرانی سے تھا۔ ملک کی روایات اور مذہب ان کی ویسی ترجیح نہیں تھی جیسی ماضی کے مصری سرزمین سے تعلق رکھنے والے فرعون کی تھی۔ ٹولمک شاہی گھرانے کے ان فرعونوں نے خود کو مصر کے اس وقت کے دارالحکومت الیگزینڈریا تک محدود رکھا تھا۔ مصر کا یہ شہر ہر طرح سے یونانی تھا۔ مقدونیہ سے تعلق رکھنے والے مصر کے یہ یونانی حکمران مصریوں میں شادیاں بھی نہیں کرتے تھے بلکہ آپس میں بہن بھائی شادی کر لیتے تھے۔ بلیوں سے مذہبی، جذباتی اور معاشرتی وابستگی اہل مصر کی تھی، ٹولمک خاندان کی نہیں۔ ان کی وابستگی تو محض مصر کے اقتدار سے تھی۔ اس واقعے پر فرعون ٹولمی اولیٹس کے اس رد عمل کی دوسری بڑی وجہ اس کی جانب سے اپنی حکومت بچانے کے لیے روم کے ترلے کرنا تھا۔ جب بلی کے قتل کا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اس وقت فرعون روم کے ایلچیوں سے مذاکرات کر کے اپنی حکومت بچانے میں مصروف تھا۔ اس کے ملک کے شہریوں کی جانب سے طاقتور روم کے شہری کا قتل ان مذاکرات کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ روم نے کسی سخت کارروائی کے بجائے ان سے مذاکرات جاری رکھے تھے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے روم کا اعتماد بھی جیت لیا تھا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ مصر کے عوام نے اپنے فرعون کے اس اقدام کو کیسے دیکھا تھا؟ تاریخ پر لکھنے والے دی ہسٹورینز ہٹ نامی ویب سائٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق اس واقعے نے اہل مصر کو اپنے فرعون کے مزید خلاف کر دیا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس معاملے کے 1 برس بعد یعنی 58 قبل مسیح میں مصر کے دارالحکومت الیگزینڈریا کے لوگوں نے اپنے اس بادشاہ کو تخت چھوڑنے اور مصر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مصر کے لوگ فرعون ٹولمی اولیٹس کے روم کے آگے جھکاؤ سے ناخوش تھے۔ ان کے جانے کے بعد ان کی ملکہ اور بیٹی نے تخت سنبھال لیا تھا۔ تاہم 3 برس بعد روم کی فوج کی مدد سے ٹولمی اولیٹس دوبارہ فرعون بننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر مصر میں بلی کے قاتل کے انجام سے متعلق آپ جان گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اس ہزاروں برس قدیم تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔